بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرو، چاہے بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے، چاہے اس کی باقی امداد و مدد کرنی پڑے۔ اس لیے اس دنیا میں انسان کے آنے کا واحد مقصد ہی یہی ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی رضا کا اعلان کر دیتا ہے، تو ساری کائنات اگر اس کی مخالف ہو جائے تو اس کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتی۔ اللہ جس چیز میں فائدہ دینا چاہے، ساری دنیا مل کر اگر چاہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے اگر اس کے مقدر میں، اس کے کھاتے میں نقصان لکھ دیا ہے، تو ساری کائنات، ساری دنیا مل کر اگر اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس پر انسان کو ایمان، اس پر انسان کو کامل یقین رکھنا چاہیے کہ میری عزت کی ڈور، میرے رزق کی ڈور، میرے جو مجھے ملے گا اس دنیا میں کھانے کے واسطے، استعمال کے واسطے، اس کی ڈور میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، آپ کے حصے میں ایک چیز لکھ دی ہے، اور ہمیں مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ یقین ہو گیا کہ جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھا ہے وہ ہمیں ہر حال میں مل کے رہے گا، تو پھر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے ہو؟ پھر اس سے طلب کیوں نہیں کرتے ہو؟ بچے کا کام ہوتا ہے رونا، اور ماں کا کام ہوتا ہے دودھ پلانا۔ بندے کا کام ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے خوب مانگے، اللہ کا کام ہے دینا۔ اور بندہ نہیں مانگتا تب بھی اللہ دیتا ہے، تو جب بندہ مانگے گا تو اللہ کتنا دے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے تم ایک قدم آؤ تو میں دو قدم آتا ہوں، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کو پکارو تو صحیح، اللہ کی رضا میں چلو تو صحیح، اللہ کی رضا میں آؤ تو صحیح، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش تگ و دو تو کرو۔ کسی نابینے کو راستہ دکھا دینا، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، ٹیلا پڑا ہے، اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا۔ کوئی شاخ اگر درخت کی راستے پہ گر چکی ہے اور آ چکی ہے، اس کو کاٹ دینا، کسی کا سر نہ لگ جائے، کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اگر راستہ ٹوٹا بوٹا ہے اس کو درست کر دینا، راستہ گندا ہے اس کو صاف کر دینا۔ اپنی پڑوسی کا خیال کر لینا، اس کی عزت کا، اس کے مال کا، اس کی عزت و آبرو کا خیال کر لینا، اور اپنے مسلمان بھائی کا خیال کر لینا۔ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کی اللہ کے فضل سے دعا بھی مانگنا اور کوشش بھی کرنا۔ اگر پڑوس میں کوئی، محلے میں کوئی فوت ہو جائے، ان کے جنازوں میں شریک ہونا، ان کے دفنانے میں ہاتھ بٹانا، ان کی قبر پر مٹی ڈالنا، اور ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان کے دکھوں کو تقسیم کرنا، یہ وہ کام ہے جس سے آپ کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، بندے بھی راضی ہوں گے۔ اگر آپ کسی کے غم میں شریک ہو جائیں گے تو کیا خیال ہے بندے راضی نہیں ہوں گے جس کے غم میں شریک ہوئے؟ تو بندے بھی راضی ہوں گے، خالق بھی راضی ہوگا۔ اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، جس سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اپنی زبان کو نرم رکھنا،
کسی سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا، کسی سے بات کرو تو محبت و پیار سے بات کرنا، اپنے الفاظ کو تول تول کے نکالنا، سوچ فکر کر کے نکالنا۔ تو جب ہم اس قسم کے اعمال کریں گے تو ہم دنیا میں بہترین انسان قرار پائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس گلی میں گزریں اور آگے دیکھنے والا کہے کہ یہ انتہائی بد اخلاق شخص آ گیا، جو اخلاق سے گرا ہوا ہے، جس کی زبان نہیں ہے، یہ تیز دھار آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ وہ دیکھ کر خوش ہوں کہ نرم مزاج اور نرم زبان والا آیا۔ وہ آپ کی حسن خلق کو دیکھ کر، وہ آپ کی اخلاق کو دیکھ کر، وہ آپ کی زبان کی تیز بول کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو خالق خوش ہو جاتا ہے۔ اگر رب کو راضی رکھنا ہے تو اپنے پڑوسی کو راضی رکھ، رب کو راضی رکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھ، رب کو راضی رکھنا ہے تو اپنے استاذ کو راضی رکھ، رب کو راضی رکھنا ہے تو اپنے بڑوں کا احترام کر، ان کو راضی رکھ، شرعی تقاضوں کے اندر، شریعت کے اندر رہتے ہوئے۔ توحید کا تو علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر ماں باپ بھی حکم دیں تو فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا کے اعتبار سے پھر بھی آپ اخلاق سے پیش آئیں، پھر بھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی آپ کو اجازت لیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی زبان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ورک اپنے ہاتھ میں اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ کے فرمایا تھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ زبان انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے، زبان ہی انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تیر کا زخم کسی اوزار سے زخمی ہو، حملہ کیا، زخمی ہو گیا، وہ زخم مول جاتے ہیں، لیکن زبان کا ایک ایسا تیر ہے، اگر یہ جس کے دل پہ لگ گیا تو یہ تیر کا زخم، یہ زبان کا زخم نہیں مولا کرتا۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا، آپ کو کسی نے ماں کی گالی دی تھی، مثال دے رہا ہوں، اگر 10 سال کے بعد بھی وہ بندہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے فوراً دل میں ایک چوٹ سی لگے گی کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے میری ماں کی گالی دی تھی، جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس لیے زبان کے ذریعے سے جو انسان الفاظ نکالتا ہے، جب اس سے اگر یہ تیر اندازی جو ہوتی ہے، زبان کا تیر جب لگ جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ دل پہ لگتا ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو استعمال کرو سنبھل کر اور سنبھال کر۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، پھر فائدہ کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ تیر وہ نکل جاتا ہے، تو جب ایک مرتبہ الفاظ نکل گیا تو نکل گیا، اس نے واپس تو آنا کوئی نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے تول پھر بول۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی اپنی زبانوں کا خیال کرو۔ کسی کے خاص طور پر جن کے بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہیں، ان کے سامنے پیار محبت سے آپ جواب دیں۔ تو ان باتوں پہ جب ہم عمل کریں گے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ